بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 5 انگلش نیو کریکلم جو گورنمنٹ کی طرف سے لاگو کیا گیا اب اسکولوں کے اندر، اس کے لیے یہ تھوڑا مشکل کریکلم ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن سمجھنے میں یہ اتنا ہی جیسے سمجھنے کے علم کا سمندر ہے اس کے اندر تمام اساتذہ کے لیے، تو تھوڑا ہے کہ کوشش سے انسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، باقی یہ بہت زبردست سلیبس ہے، نصاب ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو لاگو کیا گیا ہے یکساں نصاب کے طور پہ، تو سب کو سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کاوش ہے، انشاءاللہ تمام اساتذہ جو ہیں ان کی رہنمائی کے لیے یہ ہم تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھیے گا، آپ کو پسند ہے تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دیکھیں جی، نیو کریکلم کے تحت یہ پہلا انگلش کا جو لیسن ہے یہ ہے جی پیشنس، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک بہت بڑے صبر کرنے والے کی مثال کے طور پہ پوری کائنات پوری دنیا کے سامنے ہیں، تو پیروی کرنے کے لیے ان کی مثالیں اس دنیا کے سامنے ہیں، تو اس موضوع کے اوپر یہ سبق لکھا گیا ہے جی۔ سب سے پہلے ہے جی ایوری ون ان دا ورلڈ، اس دنیا میں ہر ایک، پہلے ورلڈ بائی ورلڈ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، اس کے بعد با محاورہ اس کی ٹرانسلیشن۔ ایوری ون ہر ایک ان دا ورلڈ دنیا میں نیڈز ضرورت ہوتی ہے سم کچھ انسپیریشن تحریک کی، اس دنیا میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تحریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وی گیٹ انسپائرڈ، وی گیٹ کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، انسپائرڈ تحریک، ہم تحریک حاصل کرتے ہیں، اینڈ میک اور بناتے ہیں سم ون کسی کو، آور رول ماڈل اپنے لیے عملی نمونہ، اور آئیڈیل ٹو بی فالوڈ یا مثال پیروی کرنے کے لیے، ہم کسی نہ کسی سے تحریک حاصل کرتے ہیں اور اسے پیروی کرنے کے لیے عملی نمونہ یا مثال سمجھتے ہیں یا بناتے ہیں۔ ان دا سیم وے، بالکل اسی طرح، آئی ہیو مائی اون رول ماڈل، میرے لیے بھی ایک مثال بھی ایک مثال اس دنیا میں موجود ہے، ہو از نان ادر، جو کہ اور کوئی نہیں دین حضرت محمد، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بالکل اسی طرح میرے لیے بھی ایک شخصیت عملی نمونے کے طور پر موجود ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا اونلی پرسنالٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ شخصیت ہیں، ہو از کمپلیٹ ان آل اسپیکٹس، ہو از جو ہیں کمپلیٹ مکمل، ان آل اسپیکٹس تمام پہلوؤں سے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم از دا اونلی پرسنالٹی ہو از کمپلیٹ ان آل اسپیکٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی وہ ذات ہے جو تمام پہلوؤں سے مکمل ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم was called صادق اینڈ الامین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، فار ہز اونیسٹ نیچر ایماندارانہ فطرت، ان کی ایماندارانہ فطرت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایماندارانہ فطرت کی وجہ سے صادق اور الامین کہا جاتا تھا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم آلویز اسپوک دا ٹروتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، ود آؤٹ کنسیڈرنگ دا کنسیکوینسز، کنسیڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا کسی چیز سے خوفزدہ ہو کے اس کو اپنے اوپر لینا، اس کی پرواہ کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا، کنسیڈرنگ دا کنسیکوینسز کہتے ہیں نتائج کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر سچ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر سچ بولا جی۔ وین ہی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹیڈ پریچنگ اسلام، وین جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹیڈ شروع کی پریچنگ تبلیغ کرنا، دیٹ کہ دیر از نو گاڈ، کہ کوئی اور معبود نہیں، خدا نہیں، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے،
ایوری ادر پرسن، ہر دوسرا شخص ٹرنڈ اگینسٹ ہم، ٹرن کا مطلب ہوتا ہے مڑ جانا، واپس ہو جانا، اگینسٹ ہم خلاف ہونا، ہر دوسرا شخص آپ کے خلاف ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر دوسرا شخص آپ کے خلاف ہو گیا۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈڈ ناٹ گیٹ سکیئرڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈڈ ناٹ گیٹ سکیئرڈ، خوف زدہ، سکیئر کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ ہونا، گیٹ سکیئرڈ خوف وصول کرنا، مطلب خوف، اپنے اوپر خوف کو لینا یا حاوی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوف زدہ نہ ہوئے آف ہز اینیمیز، اپنے دشمنوں سے، اینڈ آلویز اسپوک، اور ہمیشہ بولا، وٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وانٹیڈ، چاہتے تھے، ہم آپ سے، ٹو سپیک، کہلوانا یا بلوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں سے خوف زدہ نہ ہوئے اور ہمیشہ وہی کہا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوانا چاہتے تھے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیلپڈ ہم، پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، اینڈ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ این ایگزامپل آف پیشنس، نے صبر کی مثال قائم کر دی۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحمل یا صبر کی ایک مثال قائم کر دی۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلویز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پریڈ، دعا کی، ٹو اللہ سے، ٹو گائیڈ پیپل، کہ لوگوں کی رہنمائی کرے، ٹوارڈز دا رائٹ پاتھ، سیدھے راستے کی طرف، اینڈ فارگیو دیم، اور انہیں معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ وہ لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے اور انہیں معاف کر دے۔ ونس رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ڈیسائیڈڈ، ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، ٹو ٹریول، سفر کرنے کا، ٹریول ہوتا ہے سفر کرنا، سفر کرنے کا، ٹو دا سٹی آف طائف، طائف کے شہر کی طرف، ٹو اسپریڈ دا ڈیوائن میسج، ٹو اسپریڈ، پھیلانے کے لیے، دا ڈیوائن میسج، اللہ تعالیٰ کا پیغام، آف اسلام، اسلام کا۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے طائف کے شہر کی طرف سفر کیا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز اکمپنیڈ بائی حضرت زید بن حارثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کے ساتھ سفر کیا، یعنی ہی واز اکمپنیڈ، اکمپنیڈ کا مطلب ہوتا ہے ساتھی یا ساتھ ہونا، ساتھ دینے والا۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارث آپ کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، ان طائف میں فار 10 days، 10 دن تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن تک قیام کیا۔ ڈیورنگ دس پیریڈ، اس عرصے کے دوران، ہی انوائٹیڈ، آپ نے دعوت دی، ٹرائبل چیفس، قبائلی سرداروں کو، ٹو ایمبریس، قبول کرنے کی، اسلام، بٹ لیکن دے ریجیکٹڈ، انہوں نے منع کر دیا، ہز میسج، آپ کے پیغام سے، اینڈ موکڈ ہم، اور آپ کا مذاق اڑایا۔ ڈیورنگ دس پیریڈ، اس عرصے کے دوران، ہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائٹیڈ ٹرائبل چیفس ٹو ایمبریس اسلام، عرب کے سرداروں کو، قبائلی سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، بٹ دے ریجیکٹڈ ہز میسج، لیکن انہوں نے آپ کا پیغام رد کر دیا، اینڈ موکڈ ہم، اور آپ کا مذاق اڑایا۔ موکڈ ہم کا مطلب، موک کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ ون ڈے، ایک دن، اے موب، ایک ہجوم، پیلٹڈ ہم ود پیبلز، نے آپ پر پتھر پھینکے۔ موب کہتے ہیں مشتعل ہجوم کو، جو ہجوم پاگلوں کی طرح ہو، مشتعل ہو چکا ہو، اس کو کہتے ہیں جی موب۔ ون ڈے اے موب، ایک دن ایک ہجوم نے،
बिफरे हुए हजूम ने पेल्टेड हिम विद पेबल्स, आप पर पत्थर या कंकरियाँ फेंकी, इंजरिंग हिम, और आपको ज़ख्मी कर दिया। डिस्पाइट हिज इंजरीज़, डिस्पाइट बावजूद, हिज इंजरीज़ अपने ज़ख्मों के, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेड दुआ की, फॉर देम उनके लिए, अपने ज़ख्मों के बावजूद या अपने ज़ख्मी होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। देन एन एंजल, फिर एक फरिश्ता, अपेयर्ड नमदार हुआ, ज़हर हुआ, बिफोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, एंड साउट होता है तलब करना, हेज़ परमिशन, आपकी इजाज़त, और आपकी इजाज़त तलब की, टू डिस्ट्रॉय, तबाह कर देने की, द सिटी ऑफ ताइफ, ताइफ के शहर को। तो इसको ज़रा दोबारा देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन एन एंजल अपीयर्ड बिफोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर एक फरिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़हर हुआ, एंड साउट हिज परमिशन टू डिस्ट्रॉय द सिटी ऑफ ताइफ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताइफ के शहर को तबाह कर देने की इजाज़त तलब की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, who comes as a blessing for the whole universe, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पूरी कायनात के लिए रहमत बन कर आए थे, प्रेयर दुआ की टू अल्लाह, अल्लाह से, एंड सेड, और कहा, ओ अल्लाह, गाइड द पीपल, लोगों की रहनुमाई करें, ऑफ ताइफ, ताइफ के, टू द राइट पाथ, सीधे रास्ते की तरफ। दो दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, दो अगरचे, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट के, देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे, विल डेफिनेटली का मतलब होता है यकीनन, यकीनन करेंगे, एक्सेप्ट कबूल, द डिवाइन फेथ, अल्लाह के अकीदे को, मतलब अल्लाह पर ज़रूर ईमान लाएंगे। अगरचे ताइफ के लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनके बच्चे अल्लाह पर ज़रूर ईमान लाएंगे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड पीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। नो मैटर, परवाह किए बगैर, हाउ हार्ड द चैलेंज वर, कि दरपेश हालात कितने मुश्किल थे। चैलेंज होता है दरपेश हालात, मौके के ऊपर जो किसी फर्द को हालात दरपेश होते हैं वो उसके लिए चैलेंज होते हैं। इस बात की परवाह किए बगैर कि हालात कितने मुश्किल थे, ही नीदर लॉस्ट हिज पेशेंस, आपने ना तो अपना सब्र छोड़ा, नॉर स्कोल्डेड हिज एनिमीज़, स्कोल्ड का मतलब होता है डांट टपट करना या बुरा भला कहना, समझ लें, डांट टपट करना, और ना ही अपने दुश्मनों को डांटा या उन्हें कोसना भी कहते हैं। द टीचिंग्स एंड लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालीमात और ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आर एग्जाम्पल्स, मिसालें हैं, ऑफ पेशेंस, सब्र की, फॉर इंटायर मैनकाइंड, पूरी इंसानियत के लिए, टू फॉलो, पैरवी करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी इंसानियत की पैरवी के लिए मिसालें हैं।